بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج ہم فیوچر کا تیسرا ٹینس فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے. پہلے کی طرح ہی ہم اس کے میننگ، اس کا استعمال، اس کا اسٹرکچر میں پھر جو امپارٹنٹ چیزیں ہیں، اس کا پازیٹیو اسٹرکچر، نیگیٹو اسٹرکچر اور انٹراگیٹیو اسٹرکچر کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم اس کی میننگ پڑھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. فیوچر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہمارا جو بھی ایکشن ہوگا، جو بھی کام ہوگا، وہ فیوچر میں آنے والے وقت میں ہوگا. پرفیکٹ کا مطلب ہے وہ ہمارا کام مکمل بھی ہو جائے گا، ہمارا فیوچر میں ہوگا اور فیوچر میں ہی مکمل ہو جائے گا. اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. The future perfect tense is a tense in which we talk about an action or work that will be completed by a certain time in future, but not later than the specified time. مطلب ایسا کام جو ہم فیوچر میں ہم نے کرنا ہے اور وہ کمپلیٹ بھی ہوگا ایک وقت تک، ایک مقررہ وقت میں، ایک وقت میں وہ مکمل ہو جائے گا. اس کو ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں. I shall have finished the book. میں یہ کتاب مکمل کر چکا ہوں گا. ختم کر مطلب میں کتاب پڑھوں گا اور وہ میں مکمل کر چکا ہوں گا. ناٹ اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے اس میں، مطلب ہوگا مکمل، فیوچر میں کسی وقت ہو جائے گا یہ مکمل. He or she will have gone to Dubai. وہ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، وہ کہیں بھی رہتے ہیں، وہ مستقبل میں دبئی جا چکے ہوں گے. They have left London. وہ آج کل لندن میں رہتے ہیں، ان کی فیملی ہے وہ لندن میں رہتی ہے. وہ کچھ عرصے بعد فیوچر میں جو ہے نا ان کا ارادہ ہے کہ وہ ادھر لندن کو چھوڑ چکے ہوں گے. تو وہ they will have left مطلب وہ لندن وہ چھوڑ بھی دیں گے، فیوچر میں کریں گے اور وہ کام مکمل کر لیں گے. یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی تعریف اور اس کے میننگ. دوستو، یوز کا ہم پیچھے پڑھتے تھے کہ پہلے ہم فیوچر انڈیفینیٹ میں پڑھا، اس کی کنڈیشن ہے. پھر فیوچر کنٹینیوس میں ہم نے پڑھا، اس کی کنڈیشن ہے. یہ چونکہ یہ فیوچر پرفیکٹ ہے، یہ کسی وقت میں مکمل ہو جائے گا، اس لیے اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ بھائی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کام جو ہے نا ہمارا جو فیوچر میں ہوگا وہ مکمل ہو جائے گا. بس یہ اس کی یہی نشانی ہے، یاد رکھیں. ابھی اردو میں اس کی ہم پہچان دیکھتے ہیں. اردو میں ہم اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ کام فیوچر میں ہوگا اور فیوچر میں مکمل ہو چکا ہوگا. اس لیے اس کے اردو کے فکروں کے آخر میں ہم کیا دیکھیں گے، کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے. یہ جب کسی بھی فکرے کے آخر میں آتا ہے تو اس کا مطلب کام مکمل ہو گیا ہے، تو وہ ہمیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا سینٹینس ہوگا. اس میں جو ہے نا ول شیل ہم فیوچر کے لیے لگاتے ہیں، لیکن ساتھ ابھی ہیو کا، کیونکہ ہیو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کام کرتا ہے، پرفیکٹ کو شو کرتا ہے، اس لیے ہم شیل ہیو استعمال کریں گے. ہیو کے ساتھ ہم تھرڈ فارم آف دی ورب استعمال کرتے ہیں. پرفیکٹ ہے تو وہ تھرڈ فارم آف دی ورب استعمال ہوگی. ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اسٹرکچر، نارمل فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا بھی اور نارمل سینٹینس جو ہم بناتے ہیں اس کا بھی. اگر ہم نارمل سینٹینس کو دیکھیں تو وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے اور آبجیکٹ ہوتا ہے. سبجیکٹ کوئی بھی جو کام کرنے والا ہوتا ہے، ورب جو ایکشن ہو رہا ہوتا ہے، آبجیکٹ جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا اسی طرح دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارا سبجیکٹ آ گیا، اس کے بعد ہمارا ایگزیلری ورب ول اور شیل آ گیا. ساتھ ہم نے کیونکہ پرفیکٹ کام مکمل ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم ہیو لگاتے ہیں ہمیشہ سے. ہیو جب لگاتے ہیں پرفیکٹ کے لیے، پرفیکٹ کام کے جو کام مکمل ہو چکا ہے اس کے لیے ہم تھرڈ فارم آف دی ورب لگاتے ہیں اور پھر آبجیکٹ لگائیں گے ایٹ دی اینڈ. ابھی ہم دیکھتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے جو ہم کنسٹرکشن کریں گے افرمیٹیو سینٹینسز کی، اس کو ہم دیکھتے ہیں. پہلے ہم سبجیکٹ ہمارا، پھر ایگزیلری ورب، مین ورب میں ہم تھرڈ فارم آف دی ورب لگائیں گے پلس آبجیکٹ لگائیں گے. سبجیکٹ ہمارا آ گیا. ایگزیلری ورب ہم کون سے لگائیں گے؟ شیل اور ول، کیونکہ فیوچر میں کام ہونا ہے تو شیل اور ول ہو گیا. اور فیوچر میں کمپلیٹ بھی ہونا ہے پرفیکٹ ٹینس، تو اس کے ساتھ ہم ہیو لگائیں گے اور تھرڈ فارم آف دی ورب لگائیں گے اور ساتھ آبجیکٹ لگائیں گے. ابھی ہم مثال سے اس کی جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے مکمل ٹینس کیسے بناتے ہیں. وہ اپنا کام مکمل کر چکی ہوگی، مطلب ہے کام فیوچر میں ہوگا اور وہ مکمل بھی ہو چکا ہوگا. تو اس کے لیے ہم ہوگا، چکی ہوگی، یہ ہمارا اردو کی
پہچان ہوگی کہ اردو میں ہم چکی ہوگی ایٹ دی اینڈ آ گیا, وہ ہم نے پہچان کر لیا اور مکمل بھی کر لیا. تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. شی ہمارا سبجیکٹ آ گیا, شی ہمارا یہ سبجیکٹ ہے تو یہ ہمارا شی سبجیکٹ آ گیا. ول اور شیل یہ ہم نے پڑھا چکے ہیں کہ آئی اور وی کے ساتھ ہم شیل لگائیں گے, باقی جتنے بھی سبجیکٹ ہوں گے ان کے ساتھ ہم ول لگائیں گے. تو ول اور شیل, شی کے ساتھ ہم نے ول لگا دیا. ہیو جو ہم نے پرفیکٹ ٹینس کے لیے لگانا ہے وہ لگا دیا. تھرڈ فارم آف دی ورب فنشڈ, فنشڈ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے فنش فرسٹ فارم آف دی ورب ہے, فنشڈ سیکنڈ ہے اور فنشڈ ہی تھرڈ ہے. تو یہ ہم نے تھرڈ فارم آف دی ورب لگا دیا. ہر اپنا کام, یہ ہمارا آبجیکٹ آ گیا. تو اس طرح ہمارا یہ ایز پر کنسٹرکشن یہ ہمارا سینٹینس بن گیا. شی ول ہیو فنشڈ ہر ورک, اس نے وہ اپنا کام مکمل کر چکی ہوگی. ابھی ہم اس کی نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. میں ایک نیا کمپیوٹر خرید چکا ہوں گا, مطلب میں نے ایک مستقبل میں ایک کمپیوٹر خریدنا ہے, وہ میں خرید چکا ہوں گا. اردو میں ہماری پہچان کیا ہوئی, چکا ہوں گا, یہ ہمارے اینڈ پہ فقرے کے آخر میں ہوگا. پھر ہم اس کی سینٹینس اسٹرکچر انگلش میں دیکھتے ہیں. آئی ہمارا سبجیکٹ آ گیا. شیل جو ہے نا آئی کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے, شیل, آئی اور وہی کے ساتھ جو آپ نے بتایا, آئی کے ساتھ ہم نے شیل لگا دیا. ہیو یہ ہمارا اسٹرکچر کمپلیٹ کرنے کے لیے پرفیکٹ کا اسٹرکچر اس سے کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا شیل ہیو. باٹ, بائی جو ہے نا اس کی سیکنڈ فارم باٹ اور تھرڈ فارم بھی باٹ ہے. تو آئی شیل ہیو باٹ. نیو کمپیوٹر کیا ہمارا ہو گیا, یہ ہمارا آبجیکٹ ہو گیا. تو یہ بہت آسان ہے, بس آپ جو ہے نا یہ فارمولہ یاد رکھیں جو آپ کو جیسے ہی آپ کو آئے کہ کوئی کام فیوچر میں مکمل ہو چکا ہے تو آپ کے فوراً ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے. تو اس کے فارمولے کے حساب سے, یہ اسٹرکچر کے حساب سے آپ اس کو بنائیں تو انشاءاللہ یو ول بی سکسیزفل. ابھی ہم نیکسٹ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. طلبہ امتحان پاس کر چکے ہوں گے, مطلب یہ بھی امتحان ہونا ہے مستقبل میں اور اسٹوڈنٹ جو ہے نا اپنا امتحان پاس کر چکے ہوں گے, کمپلیٹ چکے ہوں گے, ہمارا اس کی نشانی ہو گیا کہ یہ فیوچر پرفیکٹ کا ٹینس ہے. اسٹوڈنٹس ول ہیو پاس دا ایگزامینیشن, اسٹوڈنٹ یہ ہمارا سبجیکٹ آ گیا. ول اور شیل, ول جو ہے نا ہمارا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ول آئے گا. ہیو پرفیکٹ کے لیے جو ہم ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں وہ آ گیا. پاسٹ فرسٹ فارم آف دی ورب ہے, پاسٹ سیکنڈ اور تھرڈ دونوں کیا ہے, پاسٹ ہے, وہ لگا دیا. ایگزامینیشن ہمارا کیا ہو گیا, آبجیکٹ ہو گیا. تو یہ تو ہوگی ہماری فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی کنسٹرکشن. ابھی ہم دیکھتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی نیگیٹو جو سینٹینس آتے ہیں اس میں ہم کیا کریں گے. دوستو یہ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے سادہ جملے اس کے بنائے تھے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے, اس افرمیٹو بنائے تھے, اسی طرح یہ بھی ہے, لیکن اس میں آپ نے ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے. جو ہم دو ول اور ہیو ایکسلری ورب استعمال کر رہے ہیں ان کے درمیان ہم نے ناٹ کا اضافہ کر دینا ہے. ول ناٹ مطلب لگا دیں گے. سبجیکٹ ول ناٹ ہیو پلس تھرڈ فارم آف دی ورب اور پاسٹ پارٹیسپل مطلب تھرڈ فارم آف دی ورب, یا آبجیکٹ ایٹ دی اینڈ جو ہم آبجیکٹ لگا دیں گے. مثلا اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں. وہ اپنا گھر نہیں سجا چکی ہوگی. نہیں ہمارا نیگیٹو بنانے کے لیے باقی کام ہمارا فیوچر میں نہیں ہوگا. اس کو ہم انگلش دیکھتے ہیں ایز پر اسٹرکچر. شی ول ناٹ ہیو ڈیکوریٹڈ ہر ہوم. شی ہمارا سبجیکٹ آ گیا. ول اور شیل ہیو ان کے درمیان, ول ہیو کے درمیان ہم نے ناٹ کا اضافہ ایز پر اسٹرکچر لگا دیا. شی ول ناٹ ہیو ڈیکوریٹڈ ہماری ڈیکوریٹ ہماری فرسٹ فارم آف دی ورب ہے, سیکنڈ فارم آف دی ورب بھی ہمارا ڈیکوریٹڈ ہے اور تھرڈ بھی ڈیکوریٹڈ ہے. تو یہ ہم نے ڈیکوریٹڈ تھرڈ فارم آف دی ورب لگا دیا. ہر ہوم یہ ہمارا آبجیکٹ آ گیا. تو اس طرح ہمارا کیا سینٹینس بن گیا, شی ول ناٹ ہیو ڈیکوریٹڈ ہر ہوم. بس ہم نے ناٹ کا اضافہ کیا اور وہ بھی ہیلپنگ ورب دونوں کے ول ناٹ ہیو ول ہیو کے درمیان ہم نے ناٹ کا اضافہ کر دیا. نیکسٹ ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. وہ ایک نئے گھر میں نقل مکانی نہیں کر چکے ہوں گے, مطلب مکمل کر دیا اس نے, ایٹ دی اینڈ فیوچر میں جو ہے نا اس نے مکمل کر دیا اور چکے ہوں گے. یہ ہماری کیا نشانی ہوئی, فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی. انگلش دیکھتے ہیں اس کی. دے ول ناٹ ہیو شفٹڈ ٹو اے نیو ہوم. وہ ایک نئے گھر میں نقل مکانی میں شفٹ نہیں ہو چکے ہوں گے. اسٹرکچر کے مطابق ہم دیکھتے ہیں. دے ہمارا سبجیکٹ آ گیا. وہ ول ناٹ, ول ہمارا جو فیوچر کو ہم ظاہر کرتے ہیں, ناٹ اس کو نیگیٹو بنانے کے لیے, ہیو
جو ہماری ہیلپنگ ورب ہے، ایکسیلری ورب بھی آپ اسے کہتے ہیں، وہ آ گیا. شفٹڈ، شفٹ ہماری فرسٹ فارم آف دی ورب ہے، شفٹڈ سیکنڈ بھی ہے اور تھرڈ بھی ہے. ٹو اے نیو ہوم بھی ہمارا آبجیکٹ آ گیا. اس طرح ہم آسانی سے اس کو مطلب ہے اگر ہمارا افرمیٹو سمجھ آ گئی تو نیگیٹو ہم ول ناٹ ہیو جو ہے نا اس کے درمیان لگا کے ناٹ لگا کے ہم اس کو آسانی سے بنا سکیں گے. دوستو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا آخری اسٹرکچر، انٹراگیٹو کنسٹرکشن اس کی کیسے ہوتی ہے. یہ بھی دوستو بالکل سیم ہی ہے، لیکن اس میں آپ نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے. ول اور شیل جو ہے ان کو ہم ایکسیلری ورب جو ہیں ان کو ہم فکرے کے شروع میں لے آئیں گے، باقی ہم سبجیکٹ لگائیں گے. ایکسیلری ورب پھر دوسرا ہیو جو ہے وہ سب کے ساتھ لگتا ہے، وہ ہم لے آئیں گے سینٹر میں. اس کے ساتھ ہم ورب جو ہے نا اس کی تھرڈ فارم لگائیں گے اور پھر آبجیکٹ لگا دیں گے. تو ایک اور چیز اس میں جو یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ ایڈ فکرے کے آخر میں آپ نے کویسچن مارک جو ہے وہ لازمی لگانا ہے. اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں. کیا میں قرآن پاک کی تلاوت کر چکا ہوں گا؟ شیل آئی ہیو ریسائٹڈ دا ہولی قرآن. یہ دیکھیں شیل جو ہے نا وہ ہم نے ول اور شیل یہ ہم نے شیل فکرے کے شروع میں لے آئے. اس کے بعد آئی کا آپ کو پتا آئی کے ساتھ ہم کون سا ایکسیلری ورب لگاتے ہیں؟ شیل. یہ آپ نے لگا دیا. ہیو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہ پرفیکٹ ٹینس ہے، پرفیکٹ جو ہے نا وہ ہیلپنگ ورب جو ہے وہ ہیو لگتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ. تو اس کے ساتھ ریسائٹ ہماری فرسٹ فارم آف دی ورب ہے، ریسائٹڈ یہ ہماری سیکنڈ بھی ہے اور تھرڈ بھی ہے. شیل آئی ہیو ریسائٹڈ دا ہولی قرآن. ہولی قرآن ہمارا اس میں کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے. تو اس طرح یہ ہمارا دیکھ لیں، یہ سبجیکٹ اس کے مطابق ہمارا فکر ہے کنسٹرکشن کے مطابق. ول آ گیا، سبجیکٹ آ گیا آئی، ہیو تھرڈ فارم ہیو آ گیا، اس کے بعد ریسائٹڈ تھرڈ فارم آف دی ورب آ گیا، دا ہولی قرآن ہمارا آبجیکٹ آ گیا. تو اس طرح یہ ہمارا ایز پر کنسٹرکشن سینٹینس بن گیا، شیل آئی ہیو ریسائٹڈ دا ہولی قرآن. ایک اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. کیا وہ کالج میں داخلہ لے چکے ہوں گے؟ ول دے ہیو ٹیکن ایڈمیشن ان کالج. تو ول ہمارا ایز پر کنسٹرکشن پہلے آ گیا، اس کے بعد دے سبجیکٹ آ گیا ہمارا. ہیو جو ہم لگاتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے لیے. ٹیکن ٹیک فرسٹ فارم آف دی ورب ہے، ٹیکن تھرڈ فارم آف دی ورب آ گیا. ایڈمیشن ان کالج یہ ہمارا کیا آ گیا؟ آبجیکٹ آ گیا. اور ایٹ دی اینڈ ہم نے کویسچن مارک لگا دیا. دس از آل اباؤٹ فیوچر پرفیکٹ ٹینس. تھینک یو ویری مچ. امید ہے آپ کو آج کی